تو بچے کے اندر ہمدردی کا، محبت کا جذبہ پیدا کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، کہ انسانوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. اب یہ کنسپٹ بچے کے ذہن میں ڈالنا یہ کتنا ضروری ہے. مشہور واقعہ ہے، ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ تھے. ایک رات آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کمرے کے اندر روشنی ہے اور ایک آدمی جو بہت منور شخصیت ہے وہ کاغذ کے اوپر کچھ بیٹھا لکھ رہا ہے. انہوں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں. کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ میرا نام؟ اس نے کہا تمہارا نام تو اس میں نہیں ہے. اور یہ کہہ کے ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے جب سنا تو ان کو عجیب سا لگا، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ اچھا، اگر میں اللہ سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں شامل نہیں تو میرا نام ان میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے. فرشتے نے سن لیا اور غائب ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد یہ واقعہ دوبارہ پیش آیا. اب انہوں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا فرشتے. پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس دور کے لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں کہ جن سے اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا میرا نام؟ اس نے کہا سر فہرست سب سے پہلے تمہارا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ تم اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہو، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت آپ سے محبت کرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہو. اس سے انسان کے اندر ہمدردی آتی ہے. بخاری شریف کی روایت کہ بنی اسرائیل کی زانیہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اس پر اس کے گناہوں کی مغفرت ہو گئی تھی. تو اگر ایک بچہ کھانے کے دوران اپنے والد کو پانی پیش کرے گا، والدہ کو پانی پیش کرے گا، کھانا لا کے رکھ دے گا، تو سوچئے اللہ رب العزت کی اس کے اوپر کتنی رحمت ہوگی. اگر کوئی بیمار ہے اور بچہ اس بیمار کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے گا، سبحان اللہ. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سرخیل امام بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ جا رہے تھے ایک مرتبہ تو انہیں ایک بیمار کتا نظر آیا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کتا ہے مگر بیمار ہے، کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں، تو انہوں نے اس کی خبرگیری اپنے ذمے لے لی. یہ اس کے زخموں پہ مرہم بھی لگاتے اور جو مزدوری کرتے اس میں سے کوئی روٹی لے کر اس کتے کو لا کر روز ڈالتے. کوئی 15 دن کے قریب انہوں نے اس بیمار کتے کی تیمارداری کی، جس پر کہ وہ کتا صحت مند ہو گیا. فرماتے ہیں کہ اس کے صحت مند ہونے پر اللہ رب العزت اتنا خوش ہوئے انہوں نے مجھے نسبت عطا فرما دی. یہ ہماری نسبت نقش بندیہ ایک کتے کی خدمت کرنے کے بنا پر اللہ نے اس ہستی کو عطا فرمائی ہوئی ہے. تو اگر بیمار کتے کی خدمت کرنے پر یہ انعام ملتا ہے تو گھر کا کوئی بندہ بیمار ہو یا کسی کی تکلیف کو انسان اپنی تکلیف سمجھے، اس کا اللہ کے ہاں کیا رتبہ ہوگا. تو بچے کو یہ سکھانا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے راحت جان بنے، زحمت نہ بنے، ان کے غم خوشی کو شیئر کرنے والا بنے. اسی کا دوسرا نام انسانیت ہے.